اللہ سے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی آئے، انہوں نے تیزی سے دعا مانگنی شروع کی، نبی علیہ السلام موجود تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اس کے بعد دروشی بیان کیا، پڑھا اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر دعا مانگی تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اور وہ جو جس نے تیزی سے مانگی تھی نا دعا، اس کو نبی علیہ السلام نے بلا کے کہا کہ جب بھی دعا مانگنے لگو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد دروشی پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو۔ اور ہماری نماز میں یہی ترتیب ہے، پہلے ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر سلام عرض کرتے ہیں، پھر دروشی پڑھتے ہیں، اینڈ پہ دعائیں۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب دروشی پڑھ چکو نماز میں تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو، جتنی سنت دعائیں آپ قرآن کی دعائیں عربی میں جتنی ہیں وہ آپ مانگیں، آپ اپنے رب سے مانگیں، لیکن ترتیب یہ ہوگی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا خوب دعائیں مانگو۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام سجدے میں اور رکوع میں دعا مانگتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا ہے، اللہ کی حمد بھی ہے۔ دروشی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی دعا ہے نبی علیہ السلام کے حق میں۔ رحمت ہم پہ ہی نازل ہوتی ہے، صحیح مسلم میں کہ 10 رحمتیں نازل ہوں گی، سنن نسائی میں ہے 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجات بلند ہوں گے۔ دروشی بھی دعائیں آپ مانگے سکتے ہیں۔ یہ نماز کے بعد جو الگ سے سجدہ کرتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ خود سے دین میں داخل کیا ہوا ہے۔ نماز کے اندر جو سجدہ ہے اس کے اندر دعائیں مانگے نا، بعد میں جا کے سجدے میں جا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، جی شکر کا سجدہ ہے، یہ فلاں ہے، اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ شکر کا سجدہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے عام سجدہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا پروٹوکول ہے کہ آپ نے اللہ کی حمد، اب اللہ کی حمد میں جتنی بھی چیزیں اللہ کے لیے تعریفی ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھتے ہیں، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، میں یہ اسماء اعظم پڑھتا ہوں، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو ان کلمات سے متوجہ ہو اللہ تعالیٰ سے محروم نہیں لوٹاتا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے جو یونس علیہ السلام کے دعا کے ذریعے متوجہ ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ محروم نہیں لوٹاتا۔ تو یہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات اللہ کی تعریف ہیں، اللہ کے کلمات ہیں، تو یہ اس کے بعد دروشی پڑھیں تو دعا قبول ہوگی۔ رمضان مبارک کے پہلے عشرے کی دعا، دوسرے کی دعا، یہ علماء نے بنائی ہوئی ہے جی، کوئی ثابت نہیں ہے۔ وہ روایت بھی ضعیف ہے کہ پہلا جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اسی کے تحت پھر انہوں نے دعائیں بھی بنا لی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اور اللہم اجرنی من النار، اس طرح کی دعائیں۔ ابھی بھائی جو مرد حضرات حصول رزق کے لیے بیرون ملک رہتے ہیں اور سال یا 2-3 سال بعد واپس آتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق، کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا دین میں ایسی ہے؟ 6 ماہ یا 4 ماہ کا ذکر اشارتاً قرآن میں موجود ہے نا، اس کے تحت حضرت عمر نے فتویٰ دیا تھا نا، سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ 4 ماہ سے زیادہ نہیں روک کے رکھیں گے۔ تو عورت کے بارے میں اگر کسی نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ 4 مہینے کے اندر کرے گا۔ تو باقی یہ تو غلط ہو رہا ہے نا جی، یہ تو ان عورتوں کو بھی چاہیے۔ اور شادی سے پہلے ابھی اگلے دن مجھے ایک بھائی کا فون آیا کہ جس طرح بچی کا رشتہ کر رہا ہوں باہر کے کسی ملک، وہ کہہ رہے تھے دعا کر دیں اور کوئی استخارہ وغیرہ۔ میں نے کہا یار یہ استخارے جو ہے نا یہ اینڈ پہ ہوتے ہیں، اللہ نے عقل اس لیے نہیں دی ہے کہ آپ استخارے کرتے رہیں، صرف اپنی عقل کو استعمال۔ آج تک کسی نے استخارہ کیا ہے کہ یہ جو کھانا مجھے پیش کیا گیا اس میں زہر تو نہیں، پہلے 2 نفل پڑھ کے میں استخارہ کروں پھر میں کھانا کھاؤں گا؟ یہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں۔ یہ گٹر کا پانی آپ کو کوئی گٹر میں سے ڈال کے دے اور آپ کے میں پہلے استخارہ کروں گا کہ اس میں میرے لیے فائدہ ہے یا نہیں ہے، استخارے بعد میں آتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے۔ تو میں نے ان کو پہلی بات یہ کی کہ وہ بچی کو ساتھ لے کے جائیں گے کہ نہیں، یہ پہلے پوچھ لیں، کیونکہ بعض اوقات باہر کے ملکوں میں اتنی تنخواہیں نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ساتھ فیملی رکھ سکیں۔ تو آپ یہ پہلے ہی فیصلہ کر لیں، بعد میں جو آپ نے رونا پیٹنا ہے، وہ ایک خادمہ اور ایک ملازمہ اپنے ماں باپ کو لے کے دے کے چلے جاتے ہیں، وہ پوری زندگی ان کی خدمت کرتے رہے، وہ ان کی بہنوں کی بھی خدمت کرے، بہنوں کی اولاد کی بھی خدمت کرے، اور ان کی ماں کی بھی خدمت کرے، ان کے باپ کی بھی خدمت کرے، خود اس کو کبھی توفیق نہیں ہوگی خدمت کرنے کی۔ تو ایک جو ہے نا ملازمہ خرید کے گھر میں باندھ کے چلے جائیں، یہ تو غلط بات ہے جی، بالکل۔